الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی آخری آیات ہیں. آپ اس کی تفسیر کا بیان سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ ایمان والوں کا کیا حال ہے اور انکار کرنے والوں کا کیا حال ہے. یہ لوگ بت پرست جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. طوفان آ جائے، کچھ آ جائے، اپنے بت پھینک دیتے ہیں سمندر میں اور اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہی بت پرستی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. ناشکری کرتے ہیں ہماری دی ہوئی نعمت کی. وَلْيَتَمَتَّعُوا، برت لے. دنیا 4 دن کی ہے،
گزار لیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو اب جاننا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ مصیبت میں رب کی یاد کرنے والے ایک قسم کے لوگ، دوسرے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. عیش ہو یا تکلیف ہو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ یہ جو ہر حال میں یاد رکھنے والے ہیں، یہ عقل والے ہیں. کچھ عیش میں یاد کرتے ہیں، کچھ تکلیف میں، اور کچھ ہر حال میں. کفار مکہ میں رہنے والے کافر یا حرم شریف میں رہنے والے اس وقت کے مشرک لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالی نے ان پر احسان کیا، مہربانی کی کہ انہیں وہاں رہنے دیا. اس سے پتہ چلا کہ مبارک زمین میں رہنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، مہربانی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کسی مقدس جگہ پہ رہے تو اس کی قدر کرے. وہاں لوٹ مار، قتل و غارت اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ یہاں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باقی تمام نعمتیں ان کا صدقہ ہے، ان کے طفیل ہیں، ان کی برکت سے ہے. باقی تمام نعمتیں فانی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے رہنے والی نعمت ہے. ایمان، عرفان، قرآن، یہ سب نبی پاک کی برکت سے ان کے طفیل ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کرے، ان کی نسبت کو نہ پہچانے، وہ ناشکرا ہے. اس نے سمجھا نہیں، اس نے جانا نہیں. ہم لوگ دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں. کیا کچھ ہمیں ملتا ہے کس کا صدقہ ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی ہم نے دھیان دیا کہ یہ سب کس کے طفیل ہے؟ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی. مکہ مکرمہ ابتدا سے اللہ تعالی نے اس کو پسند فرمایا. وہ پوری زمین کا مرکز ہے، سینٹر ہے.
امن والا شہر ہے، برکت والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو پناہ دی، رکھا، انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، وہ نعمت جس کا شکر کرنا تھا نہیں کیا۔ یہاں واضح رہے کہ ناشکری کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں شکوہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، شکایت کرتے ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ اور اس کا وعدہ ہے جو شکر کرے گا نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے اندر کمی یا ہمارے اندر کمزوری، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھنا جھوٹ کی، وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک امن میں ہوتے ہیں یہ نعمت ہے، جب امن چلا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت۔ تو ہم ناشکری کریں، نافرمانی کریں تو پھر امن رہتا نہیں۔ آج ہم کتنی مشکل کا شکار ہیں، ہمارے لیے کتنی دشواریاں ہیں، اس لیے کہ ہم نے امن کی قدر نہیں کی۔ اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو اپنا حال دیکھنا چاہیے۔ صحت ہو قدر کریں، امن ہو قدر کریں، جوانی ہے قدر کریں، تاکہ آگے ہمارے لیے بہتری ہو۔ ہم کہتے ہیں جب کبھی کوئی مشکل آئے گی دیکھ لیں گے، تو مشکل آنے کیوں دی جائے؟ ہم کیوں نہ اپنے آپ کو سنبھالیں، ایسا انتظام کیوں نہ کریں کہ ہمیں مشکل نہ ہو۔ آگے سنیں، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ ظلم کی تعریف آپ کو بتا چکا۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، کام کسی کا، نام کسی کا، مجرم کوئی بنا دینا کسی کو۔ اللہ فرماتا ہے اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالی کے لیے کسی عیب، کسی نقص، کسی برائی کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اس کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ ہمیں یہاں یہ بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، قرآن آیا ان کے پاس، تو انہوں نے نہ نبی کو مانا نہ قرآن کو مانا، اور گمان کیا کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اب پتہ چلا کہ ظالموں میں مشرک جو ہیں سب سے برے ظالم ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حق کا انکار کر دیا، حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب حق ان کے پاس آیا تھا اس میں غور کرتے، فکر کرتے، اگر کوئی خامی دیکھتے تو پھر اعتراض کرتے۔ انہوں نے بلا تاخیر، بغیر دیر کیے فوراً انکار کر دیا، تو یہ حماقت ہے، سفاہت ہے، جہالت ہے۔ اب یہاں میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی کیا صورتیں؟ کافر کا بت پرستی کر کے، بتوں کی پوجا کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جھوٹ کی صورتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے اور کہہ دے کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ خلط ملط مکسنگ کر کے، ملاوٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، جو اللہ کا نبی ہو اور اس کو کہہ دیں کہ وہ اللہ کا نبی نہیں۔ جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ساری باتیں میں نے جھوٹ کی بتائی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جو اللہ نے نہیں کہا اس کو اللہ کا کہا بتا دینا، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو اللہ کا نبی مان لینا، غلط کر کے یہ کہنا کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے، تو یہ اللہ پر کیا ہے؟ جھوٹ باندھنا۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے، آپ نے سنا۔ ہر جھوٹ برا ہے، ہر جھوٹ، اونچی کہیے، بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی نسبت کسی سچی بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف، نبی کی طرف کر دی جائے تو یہ بڑا گناہ ہے، سخت جرم ہے۔ نبی پاک سچے ہیں، جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، کوئی شبہ، اونچی کہہ دیں، آپ کا ہر قول و فعل حق ہے۔ آپ نے یہ بات سنی۔ جو ان سے پوری طرح وابستہ ہو جائے وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق۔ اگر عبادت کو ان سے بے تعلقی ہو جائے تو باطل ہے۔ اگر ہمارے قصور کو ان کے قدم سے نسبت ہو جائے، ان کی مہربانی ہو جائے، تو وہ بھی ہمارے لیے، ان کی ذات اتنی پیاری، اتنی محترم، اتنی مہربان کہ ہمارے لیے پھر خیر ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ لکھنے والوں نے لکھا ہوا کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ بھی کہیں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ بھی منہ پر لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ واضح رہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی نہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، کسی عیب، کسی خامی، کسی نقص، کسی برائی کا کوئی تصور بھی اللہ کے ساتھ کیا جا سکتا
نہیں۔ چھپا ہوا فتویٰ موجود ہے، یہاں تک لکھ دیا ان ظالموں نے کہ اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آگے دلیل اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اگر یہ کہو کہ اس پر قادر نہیں تو پھر سب پر تو قادر نہیں، معاذ اللہ۔ یہ دلیل تھی۔ شیئن کے معنی چیز کے کیے ہیں، میں شیئن کا معنی کر رہا ہوں، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چاہے پر، ہر یعنی جو وہ چاہتا ہے اس پر اس کو قدرت ہے۔ قدرت کے معنی کر سکنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ ہر چیز پر قادر ہے تو ابھی جھوٹ کا کہا ہے، کل کو چوری کا کہو گے، پرسوں کسی اور چیز کا کہو گے، اور یہی آیت پڑھو گے تو کیا مطلب؟ رستہ کھلا کہ یہ نہیں کھلا انہوں نے؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، خود سے پاک ہے، خود سے پاک ہے، اس کو کسی نے پاک کیا نہیں، اس کے لیے کوئی عیب سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز اونچی کوئی اس جیسا نہیں، نہ تھا، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہی گمان۔ بتوں کو شریک ٹھہرانے والے، مظاہر قدرت کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے اونچی پاک۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کے لیے امکان کذب، امکان کا مطلب ممکن، کذب جھوٹ، کہ جھوٹ بولنا ممکن مانتے ہیں، کیا ایمان والے ہیں اونچی؟ اور جو ان کو ولی مانے، مومن مانے، تو وہ خود مومن رہیں گے اونچی؟ کیا ان کی نماز ہوگی؟ کیا ان کی کوئی نیکی عبادت بنے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ باندھنا، اللہ خود فرما رہا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کا انکار کرے، حق کو جھٹلائے۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عیب کی بات سوچی جا سکتی بھی نہیں۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے اچھی طرح۔ ہمیں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم نے اس بات کو دل و جان سے ماننا ہے۔ کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کی کوئی دلیل سنی جا سکتی نہیں، وہ دلیل اس کا خیال ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا جن لوگوں سے اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس میں سے یہ پہلی بات ہے کہ وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ آپ کو تفصیل پڑھنی ہو ہماری کتابیں دیکھ لیں، ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی گمان کر لے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو کیا مانا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالی پاک ہے، کوئی اس کا شریک۔ ہر مومن کہتا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک۔ ایک کلمہ یاد کرو، اکثر پڑھتے رہا کرو، خاص طور پر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں کفر کی علامت ہو، کوئی بت نظر آ جائے، کوئی کافروں کی نشانی نظر آ جائے تو پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک لہ، یہ کلمہ یاد کر لو، اللہ ربی
لا شریک لہ، اللہ تعالی میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ خود بھی یاد کر لو، بچوں کو بھی یاد کرا دو، کہیں کوئی تصویر دیکھی بت کی، کوئی اور چیز دیکھی، فوراً پڑھو اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو کوئی اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے، کوئی بات اللہ نے نہیں کی اس کو اللہ کی بات بتائے، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو اللہ کا نبی بتائے، جس کو اللہ نے نبی بنایا اس کو نہ مانے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اللہ نے واضح فرما دیا، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، آگ، یہ وہاں جائیں گے، ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، حق کو جھٹلائے گا، اس کے لیے صرف جہنم ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاک۔ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ہاتھوں کا، تو وہ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں، وہ دست قدرت بے مثل۔ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، 5 انگلیاں ہیں، جوڑ ہے، نہ۔ اللہ تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لکھنے والوں نے لکھ دیا اس کا جسم ہے، وہ سیڑھیاں اتر کے آتا ہے، ایسی کوئی بات۔ اوپر والا کہنا اللہ ہر جگہ ہے، سمتوں سے بھی، اگر ایک طرف کہیں تو باقی طرف کون ہے؟ تو یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں، مانتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آپ کے سامنے آ جائے کوئی اور آ کر کوئی بات کہے اور کہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے اور وہ بات اللہ نے نہیں فرمائی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ٹھکانہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم۔ دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ قرآن کا انداز، یہ استفہام انکاری، اور اس کا قاعدہ ہے کہ جب یہ نفی پر داخل ہوتا ہے تو ایجاب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کیا اب بھی یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے؟ یہ استفہام انکاری کہنے کا انداز کہ اتنی بات کر کے بھی کیا یہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہے، جبکہ انہوں نے حق کا انکار کیا، اپنی حماقت کا، سفاہت کا، بے وقوف ہونے کا ثبوت دیا، اور اللہ پر افترا باندھا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر وہ الزام لگایا جو بہت شدید، کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جہنم میں ٹھہریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو یہ معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بیان آپ سن رہے ہیں پیچھے آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
یہ باتیں بظاہر بارش کون برساتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، ساری باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ان کو مصیبت سے کون بچاتا ہے، ان کو پناہ کس نے دی ہے، ساری باتیں سنی۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مخلوق کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم گناہ گاروں کے پاس بھیجا۔ ہمارے لیے وہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ، باقی تمام نعمتیں ان کا صدقہ ہیں، طفیل ہیں۔ تو نبی پاک جیسی ہستی کو پا کر ان کی قدر نہ کرنا، بتائیے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی پاک ملیں اور قدر نہ کی جائے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ بات سناؤں۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اللہ سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پہ مہربان ہے، پھر آپ کیوں ڈراتے ہیں؟ تو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، وہ رحمان اور رحیم، اور آپ ڈراتے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کوئی چیز بہت پیاری ہو، عزت والی ہو، شان والی ہو، اور تم کسی کو وہ چیز دو اور وہ ناقدری کرے، ناشکری کرے، پھینک دے، توہین کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ سے بھی پوچھوں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ آپ کہیں گے تو اچھا آدمی نہیں ہے، میں نے اتنی قیمتی، اتنی قدر والی چیز دی اور تو نے اس کی قدر نہیں کی، پھر آج کے بعد اب تو مجھ سے کسی مہربانی کی توقع نہ رکھ، اب میں تیرے لیے سخت ہوں گا، تیرے لیے میرے پاس کوئی نرمی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اونچی مدینہ منورہ سے کھجور لا کر کسی کو دیں اور وہ پھینک دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ زمزم دیں کسی کو، وہ پھینک دے، کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو آپ کے نزدیک جو چیز عزت والی، شان والی ہو، پیاری ہو، آپ کسی کو دیں وہ بے قدری کرے تو آپ کو بہت برا لگے گا۔ آپ کہیں گے آج کے بعد کوئی دوستی نہیں، اب تک بڑی مہربانی تھی، آج کے بعد تیرے لیے کوئی رعایت نہیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی، اللہ نے جس کی خاطر کل کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب ہمیں دے دیا، اب ہم بے قدری کریں تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے ڈرو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میری نعمت کی بے قدری کرو گے تو میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، پھر ڈرو مجھ سے، پھر تمہارے لیے کوئی خیر۔ مہربان کس پر ہوں گا؟ جو قدر کرے گا، جو میرے حبیب کی قدر نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی نرمی، کوئی رعایت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اللہ نے نبی پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے ناشکری کی، نہیں مانا، تو اب ان کے لیے کیا کہہ دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ، یہ اس کے مستحق ہو گئے کہ اب بھی نہیں ہوئے، یعنی ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی خیر، اونچی کہہ دیجئے۔ ہر کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، اس کا ٹھکانہ اونچی دوزخ، فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، نار کہتے ہیں، جہنم عربی میں کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا، مگر جیسا کفر ہوگا ویسا اس کا مقام، جس طرح جنت میں درجے ہیں جہنم میں بھی، جو جتنا زیادہ کفر کرنے والا گستاخ ہوگا اس کا اتنا ہی وہاں پر حال ہوگا، اس کے لیے زیادہ سخت سزائیں ہوں گی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آخری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ العنکبوت کی، ذرا دھیان سے سنیں، کوشش کروں گا کہ آج پورا کر دوں اس کو، نہیں تو اگلے جمعے تک لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تصوف، صوفی ہونا۔ آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ یہ طریقت تصوف کو کہتے ہیں۔ یہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کا مکھن ہے، شریعت کے بغیر کوئی بھی نہیں۔ طریقت کو جو شریعت سے الگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ توجہ، تصوف کہتے ہیں صوف سے بنا ہے، اون کو کہتے ہیں موٹا لباس پہننا، بہت سی اس کی تعریف ہے۔ میں آسان کر کے بتاؤں، تصوف کے معنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے لیے، اور اونچی کہیے، کیا مطلب؟ کھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، پی رہا ہوں تو اللہ کے لیے، سو رہا ہوں تو اللہ کے لیے، جاگ رہا ہوں تو اللہ کے لیے، بول رہا ہوں تو اللہ کے لیے، شادی کی ہے تو اللہ کے لیے، بچے ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، جی رہا ہوں تو خالص ہو جانا۔ کسی سے کوئی سلوک کر رہا ہوں تو، دوستی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یہ ہے صوفی ہونا۔ کیا ہے؟ اونچی، یہ نہیں کہ کوئی چولا پہن لیا، گلے میں موتیوں کی مالا ڈال لی، بال چھوڑ دیے، یہ صوفی ہونا نہیں ہے۔ صوفی ہونے کا مطلب اللہ کے لیے خالص ہو جانا، پیور، کوئی غرض نہیں، کوئی مرض نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ۔ آپ کا مقصد ہے اللہ کے لیے، اب جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ضروری ہے تو وہ بھی کھائیں گے، سونا ضروری ہے، رہیں گے، مکان بنائیں گے، سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ اپنے لیے، نفس کے لیے نہیں۔ اور یہ میں آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ یہ تصوف کی جان ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے، کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو بھی اللہ، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مان رہا یا اللہ کے خلاف یا نبی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس سے دشمنی رکھنا یہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، فینا، کاش کہ میں اس لفظ کو آپ کو لفظوں میں سمجھا سکوں، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اشاروں میں بات کروں گا، جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں۔ قطرہ جب ہوتا ہے آپ اس کو قطرہ کہتے ہیں، الگ کہتے ہیں جب وہ پانی میں چلا جاتا ہے، پھر کیا وہ قطرہ کہلاتا ہے؟ اونچی، اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ، یہ میں نے اشارے میں بات کی ہے، اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تم نہ رہو، یہ میں نہ رہے، یہ نفس، اس کی خواہشات، میں نہ، وہی ہے۔ مجھے حضرت بلے شاہ صاحب کے وہ شعر پوری طرح یاد نہیں ہے ورنہ آپ کو سناتا، وہ جو فرماتے ہیں ظاہر تو ہے باطن تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، تینوں سب تو پاک پہچانا، جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا میرے اندر کون سمانا،
یہ باتیں انہوں نے طریقے سے سمجھائی ہیں. اللہ وہی ہے، بس ایسا ہو جاؤ کہ بس وہی رہے، تم نہ رہو. اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ. یہ مقام جن کو مل جاتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس کے دن ہیں یہ. پچھلے دنوں آپ کا عرس ہوا 25 تاریخ. حضرت مجدد الفسانی کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد ہیں. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے. ایک شخص آیا حضرت کے پاس، حضرت جی باقی باللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ باقی، باقی باللہ کا مطلب اللہ کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس باقی باللہ کا کیا مطلب؟ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. حضرت صاحب نے فرمایا پرسوں آنا، کل کا دن گزار کے پرسوں، ڈے آفٹر ٹمورو آنا، یہاں ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا. جنازے میں ایک شخص شامل ہوگا جس نے نقاب لیا ہوگا، چہرہ چھپایا ہوگا. وہ آخر میں آئے گا یا امامت کرائے گا، دونوں صورتیں بتائی جاتی ہیں. تم اس سے جب وہ جنازہ پڑھ کے جانے لگے اس سے یہ بات پوچھ لینا، اس سے یہ بات. آپ لوگوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن دھیان دیجیے گا. اس نے ضد نہیں کی کہ حضرت آپ ابھی بتا دیں. حضرت صاحب کو پتا ہے کہ میری وفات ہو جائے گی، پرسوں میرا جنازہ ہوگا، اللہ کی عطا سے اللہ والے جانتے ہیں. وہ آیا شخص، بہت بڑا جنازہ، آخر میں آ کے آخری صف میں وہ کھڑا ہوا. ایک شخص آیا نقاب پوش، وہ ساتھ کھڑا ہو گیا، جنازہ ہو گیا. لوگ جانے لگے، وہ بھی ایک طرف جانے لگا. اس نے حضرت کو روک لیا. حضرت جی میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے میں مسئلہ پوچھوں، مجھے باقی باللہ کا مطلب بتائے. باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے نقاب ہٹایا تو خود حضرت باقی باللہ، خود حضرت صاحب. اس نے کہا میں نہیں سمجھا، وہ جنازہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا وہ جسم تھا فنا ہو گیا، وہ جسم تھا وہ فنا ہو گیا، میں باقی باللہ تیرے سامنے. آپ کو جتنی سمجھ آئی، جتنی سمجھ آئی، بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی طرح باقی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ باقی، اللہ ان کو بقا عطا فرماتا ہے جیسی عطا فرماتا ہے. ہمارے اندر سے میں نہیں جاتی، میں ہمارے وقت میں کرتے ہیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہو بس وہی ہے. اور جس کو اس ہو کا راز سمجھ آ جائے وہ اس ہو کے دریا میں چلا جاتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے. اور ہم سے اپنی ہستی مٹائی جاتی، ہم اسی میں ہی ہیں، ہمارا یہیں پہ سب کچھ دھیان ہے. یاد رکھو والذین جاہدوا فینا، جہاد کے معنی کیا ہے؟ یہاں لفظ کوشش، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں. اے فی سبیلنا یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتے ہیں.
اپنی ہستی کو مٹا کر رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کی سوچ میں، اسی کے خیال میں رہتے ہیں، ان کو کچھ اور نظر آتا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، ہر شے میں اللہ کا جلوہ، ہر شے میں اللہ ہی کے جلوے۔ جب یہ شان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اپنی طرف ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں، بڑی باتیں تفسیروں میں بیان ہوئی ہیں۔ میرا سانس لینا، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سب کچھ کس کے لیے؟ خالص۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ جو رب العالمین۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ تو 1 روپیہ دیتا ہوں کسی کو اللہ کے نام کا، کوشش کرتا ہوں 2 آدمی دیکھ رہے ہوں، میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، 10 جگہ اس کا ذکر کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنی ناموری چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں، ہم اپنا ذکر چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ سب سے اچھی نیکی وہ جس کا صرف اللہ گواہ ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو، مگر ہم دکھاوا اسی میں۔ ہم لوگوں کا حال، عام لوگوں کی بات کروں تو اور ہی برا حال، لیکن جو لوگ دکھاوے کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جہاد کے معنی اسٹرائیو، کوشش، یہ بھی کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی نفسی خواہشات سے ایسا مقابلہ کرو جیسے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہو۔ میرے اندر خواہش پیدا ہوئی میں ٹھنڈا پانی پیوں، اب یہ میری خواہش ہے، میں اس کو کیسے توڑوں؟ گرم پانی پیوں، تاکہ میرے نفس کو قوت، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ گرم پانی پینا شروع کر دیں، میں سمجھا رہا ہوں۔ نفس کو مارنا، جس نے اپنے نفس کو مار دیا تو موت تو نفس کو آتی ہے، اس نے پہلے ہی مار دیا۔ یہ جو حدیث ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیا مطلب؟ موت نفس کو آنی ہے، تم پہلے ہی مار دو گے، روح کو موت آتی نہیں ہے، پھر باقی رہو گے۔ صبح صبح اٹھے ہیں نیند سے، آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اس وقت جسم کا تقاضا ہے کہ اگر ابھی اٹھ گیا پھر سونے کا ٹائم نہیں ملے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بستر میں، گرم بستر میں، کچھ دیر اور سو لے، نفس کہہ رہا ہے اور سو لے، آواز آ رہی ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے نفس کو کچلا، بستر سے نکلے، وضو کیا، نماز پڑھی، نفس کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روح مضبوط ہو گئی۔ آپ چہرہ لے کے شیشے آئینے کے سامنے آئے، منہ پہ ہاتھ پھیرا، شیو بڑی ہوئی ہے، بال اگے ہوئے، نفس کہہ رہا ہے ریزر چلاؤ، اس طرح چلاؤ، بال مونڈو، ایمان کہہ رہا ہے اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی کا، شیو نہیں کرنی،
آپ نے شیو نہیں کی، نفس کو کچلا، نفس کمزور ہوا، ایمان اور روح مضبوط ہوئی۔ باہر نکلے، نامحرم عورت سامنے ہے، نفس کہہ رہا ہے دیکھو، ایمان کہہ رہا ہے آنکھیں جھکا لو، آنکھیں ہٹا لو۔ آپ نے آنکھیں ہٹا لی، نفس کچلا گیا، روح مضبوط ہوئی۔ سوچتے جائیں، 24 گھنٹے گزاریں گے، نفس کے تقاضوں کو دبائیں گے تو نفس کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائے گا، پھر آپ سراپا روح ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کی سوچ روحانی، آپ کے کام روحانی، آپ کا مزاج روحانی، پھر آپ کی روح کی سیر ہوگی۔ وہ آپ بیٹھے یہاں ہوں گے، پہنچے مدینے ہوں گے، سیر ہوگی۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کفار کے ساتھ ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف تلوار سے، جہاد باللسان زبان سے۔ انہیں وہ باتیں کہی سنائی جائیں گی جو انہیں بری لگیں، حق بات کی جائے گی تاکہ وہ ان کو پتہ چلے۔ اب ہم لوگ جہاد صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہتھیار اٹھا کے اللہ کی راہ میں جانا ہے، وہ بھی ایک جہاد، وہ جہاد بڑا جہاد ہے، مگر نفس کے ساتھ جہاد اس سے بڑا جہاد، کیونکہ وہ جہاد کبھی کبھی کسی کو موقع ملے گا، نفس کے ساتھ ہر ایک کا جہاد ہر وقت جاری ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فینا، ہم میں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے میرا رب کتنا پیارا ہے، میرا رب کتنا اچھا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میں کہتا ہوں الحمدللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ میرے کہنے سے پاک نہیں، وہ خود سے پاک ہے۔ جیسا وہ پاک ہے کوئی پاک نہیں ہے، مگر میں بار بار کہے جا رہا ہوں، فائدہ مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے میں تو پاک ہی ہوں، مگر تو ہر وقت میری پاکی کا بیان کر رہا ہے، آ تجھے گناہوں سے پاک کر دو، تجھے آلائشوں سے پاک کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایسا بنا دیتا ہوں تیری بھی تعریف ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم میں نے کہا نا اگر تصوف کے لحاظ سے بیان کروں تو الفاظ میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، لیکن بتا رہا ہوں ہم جتنا زیادہ اللہ کے لیے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی کی مدد کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، تو پھر اعلان کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اس کو دیکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف سنا ہے، دیکھا ہے، آزمایا ہے لوگوں نے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالی سے 40 دن مسلسل خلوص رکھے، بہت سچائی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 40 دن گزارے اللہ کی یاد میں، اللہ ہی کے لیے، تو اس کے قلب یعنی دل اور زبان پر حکمت کے موتی جاری ہو جاتے ہیں، چشمے ابلتے ہیں اس،
اس کو اندر کی سیر ہو جاتی ہے نا، پھر وہ دیکھتا ہے جو عام لوگ دیکھتے نہیں۔ مثلا آپ نے ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے، یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب دنیا چھوڑ دی، اللہ کی طرف آ گئے نا، ہاتھ اٹھائے آپ نے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اب آپ کی نماز شروع ہو گئی، آخر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جو کہیں سے ہو کے آیا ہوتا ہے، کہیں سے ہو کے آیا ہوتا ہے۔ آپ سلام کر رہے ہیں تو آپ سیر کر کے آئے ہیں نا، لیکن آپ کو وہ سیر نظر کیوں نہیں آئی کہ آپ کی حالت، آپ نماز میں بھی دنیا میں ہیں۔ اللہ والے سیر کرتے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ کہاں کہاں سیر ہوتی ہے، کتنی سیر ہوتی ہے، وہ بن کے دیکھو اور پھر نماز پڑھ کے دیکھو۔ ہمارے حضرت ثانی لاسانی بھائی تھے، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو بھائی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، ان کا دامن پکڑ لیتے تھے، مجھے وہ نماز پڑھا جو تو خود پڑھتا ہے، مجھے وہ نماز پڑھاؤ۔ یعنی وہ سیر ہو، وہ روحانیت ہو۔ ہماری نماز تو چوں چوں کا مربع، لیکن پڑھتے رہیں، کوئی ایک سجدہ ہی اصل ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر بتا رہا ہوں جو اللہ میں کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ سنت قائم کرنے کے لیے، سچ قائم کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں بہشت کا راستہ دکھائیں گے۔ دنیا کی مثال ایسی جیسی یہاں کھیتی کرنی ہے، آخرت میں پھل پانا ہے۔ تو جو بہشت میں داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو شریعت و سنت کا پابند ہوگا۔ پھر ایسے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے آ رہے، لوگ آگے بھاگ رہے، ڈر کے مارے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کیا ہو گیا؟ وہ جی شیر آ گیا بستی میں، جنگل کا شیر، اس سے ڈر کے بھاگ رہے۔ حضرت صاحب سواری سے اترے، آگے شیر، اس کے کان پکڑے شیر کے۔ وہ کیوں ڈراتا ہے لوگوں کو؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، جا اپنے علاقے میں جا۔ اس کو اتنا کہا، وہ سر جھکا کر ادھر چلا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا تھا۔ یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق ان کی ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی جھونپڑی تھی، خیمہ تھا، بستی سے باہر شیر آ کے پہرا دیتا تھا۔ کیوں کہ یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ کی خدائی ان کی ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہیں ظاہری اعمال والے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ظاہری اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اسرار جو راز ہیں ان تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ جو لطائف ہیں ہمارے سینے میں، یہ کیسے جاری ہوں گے؟ تو پھر ہمیں بتایا گیا مجاہدہ کرو۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ذکر کرو، اللہ لا الہ الا۔ یہ جو ضربے ہیں یہ دل پر چوٹ لگتی ہے تو زنگ اترتا ہے۔ دل پہ چڑھا ہوا زنگ، وہ آپ کو اللہ کا نام دیتے ہیں، یا کریم یا کریم یا رحیم، پڑھو، وہ زنگ اترتا ہے۔ جب زنگ اتر جاتا ہے تو پھر روحانی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ جب وہ رنگ چڑھتا ہے پھر آپ کو دنیا کے راز نظر آتے ہیں۔ پھر بیٹھے بیٹھے کہاں تک دیکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے پاس، حضرت صاحب نے یوں دو انگلیاں کی، فرمائیں ان دو کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔
اللہ میں لگ جاؤ، اللہ میں۔ میں نے کہا نا بہت سنبھل کے، یہ بات جو ہے تصوف کے رنگ میں نہیں، آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس میں الفاظ کا انتخاب اگر ذرا سا غلط ہو گیا میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ میں لگ جاؤ، اللہ میں گم ہو جاؤ، اللہ میں کوشش کرو۔ اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت، پہچان حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں عمل کرنے کی توفیق بخشیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ہمیں خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اسے اپنے محل رضوان جنت کے لیے اس کے راستے کھول دیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ہماری خدمت کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اس پر مناجات کی راہیں اور اپنی محبت کی راہیں کھول دیں گے۔ آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اب سوتے ہیں محبت والے، جاگتے ہیں، آدھی رات اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، سردی گرمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پہ آ جاتے ہیں، نیند کو ترک کرتے ہیں، جسم کو اپنے تکلیف میں ڈال کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو مہربانی ہوتی ہے وہ عام لوگوں پر ہوتی۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ وہ گوڑی نہیں ہے، مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ کریں گے تو تب نا۔ تو جتنا اللہ کو یاد کریں، یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھیں تو بہت۔ میں نے آپ کو یہ بات ہزاروں مرتبہ سنائی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک پتھر کو دیکھا رو رہا ہے، ایک پتھر کو دیکھا۔ نبی دیکھ بھی سکتے ہیں، نبی جان بھی سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے سنا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے پتھر جو ہیں وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، رو رہا ہوں کہ میرا ان میں شمار نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اس کو تیرا ڈر ہے، تیرے خوف سے رو رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو ان پتھروں میں نہیں جن کو ایندھن بنایا جائے گا، ان سے نکال دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، سفارش کی ہے، اس کو خوشخبری سنا دو، ہم نے اس کو ان سے نکال دیا۔ نبی کی بات اللہ ٹالتا نہیں۔ شاعری کمزور ہے، شعر شاعری کے لحاظ سے کمزور ہے، معنی اچھا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے۔ کیوں؟ ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے۔ نبیوں کی بات اللہ ٹالتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنا دی، وہ خوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، کچھ دن کے بعد پھر ادھر سے دیکھا، پھر رو رہا ہے، وہی پتھر پھر رو رہا ہے۔ اس کے قریب آئے،
تیری سفارش کی تھی، تیری بات بن گئی، تو پھر رو رہا ہے۔ تو اس پتھر نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، اسی رونے نے تو کام بنایا تھا۔ پہلے اور طرح رو رہا تھا، اب اس کے شکر میں رو رہا، اسی رونے نے کام بنایا، اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ ہمارا یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی پڑھیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں، مشکل ٹل جائے تو پھر کوئی پتہ نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم میں جو کوشش کرتے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی راہیں کھولے گا، کیسے کیسے راستے کھولے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، جو مجھے چاہتا ہے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں پورا ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک سمجھانے کے لیے بات، آؤ تو صحیح، ادھر کوشش تو کرو، تھوڑا سا کرتے ہو، اتنی مہربانی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ ہم شمار کر سکتے اونچی۔ انا المطلوب فاطلبنی تجدنی، میں ہی مطلوب ہوں، مجھے طلب کرو گے تو مجھے پا لو گے، مجھے اونچی۔ انا المقصود فاطلبنی تجدنی، میں ہی مقصود ہوں تو مجھے طلب کرو گے تو مجھے پاؤ گے، یعنی میری تلاش میں آؤ گے تو میں مل جاؤں گا، مل جاؤں گا۔ آؤ تو صحیح، آہستہ چل کے آؤ، دوڑ کے آؤ، مجھے ضرور پاؤ گے بشرطے کہ میرے لیے کرو گے۔ ہم کرتے ہیں اپنے لیے، بچے نماز پڑھیں گے امتحان میں پاس ہو جائیں، کوئی کہے گا جی میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، بس کام ہوا بھول گئے۔ نہیں، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو اللہ اللہ۔ مجاہدہ کرنے سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، جلوے نظر آتے، پھر جلوے اونچی۔ ہاں جی، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ تو کرتے ہیں، مگر یہ جو فینا کا لفظ ہے نا، ہم میں، اللہ کی رضا کے لیے، فینا کا اصل مطلب اللہ کی رضا کے لیے، مقصد ان کا نہ یہ کہ جی کوئی ثواب، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی، مقصد یہ کہ رب کے لیے، وہ راضی ہوگا تو خود ہی ثواب دے گا، وہ راضی نہیں ہوگا تو کوئی ثواب۔ تو ہر کام کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہر کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، وہ راضی ہو گیا تو بیڑا، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو اختیار کرنا، جتنی چیزیں مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، چھوڑ دینا، تزکیہ نفس، صفائی کرنا، ستھرائی حاصل کرنا، یہ جب کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی برکات ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا، یہ کوشش کرنا، آپ کو شاید یاد ہوگی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ سمجھانے کا۔ روم والے بھی آئے، چائنا والے بھی آئے۔ چائنا والوں نے کہا کہ جی ہم نقش و نگاری میں ماہر ہیں، انہوں نے، دوسروں نے کہا ہم بھی ماہر ہیں۔ بادشاہ کو کہا کہ ہم تجھے اپنا کمال دکھانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اس نے ایسے سمجھو جیسے ایک بڑا ہال ہوتا ہے، بہت بڑا، ایک دیوار دے دی چائنا والوں کو، ایک دیوار دے دی
روم والوں کو درمیان میں پردہ لگا دیا، تم نے ادھر نہیں دیکھنا، ادھر والوں نے ادھر نہیں دیکھنا۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے جتنا ٹائم مانگا بادشاہ نے کہا لو۔ چائنا والوں نے نقش و نگار شروع کر دیے، ادھر والے روم والے تھے انہوں نے رگڑائی شروع کر دی، دیوار کو اتنا رگڑا کہ شیشہ بنا دیا، سیکل کر دیا، بالکل چمک۔ ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہ آیا، پردہ ہٹاؤ تو جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، جو ادھر تھا وہ۔ انہوں نے بھی محنت کی تھی، انہوں نے بھی محنت کی، صفائی ہو گئی۔ نتیجہ کیا؟ جو ادھر تھا وہ۔ حالانکہ اس کے مطلب بہت سے ہیں، لیکن اس وقت جو بات کی ہے وہ یہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے کی ہوئی ہے محنت، ان کے پاس بیٹھ کے دل کی صفائی کر لو تو نقش اندر آ جاتا ہے، جلوے آ جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ اور یہ صفائی کرنا آسان نہیں ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ دنیا کے لیے کر لیتے ہو، دوست کہے تو جاگ لو گے، اجی رات کے 12 بجے بلائیں گے تو آ جاؤں گا، 2 بجے بلائیں گے تو آ جاؤں گا۔ کسی دوست کی خاطر ساری رات جاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو جو اللہ کے لیے کرتے، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر دروازے کھول دیتے، ان کے لیے راہیں کھول دیتے۔ یہ ہدایت، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ اپنا شوق ظاہر کرتے، لگے رہتے۔ آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا انسٹنٹ، فوراً ہو جائے۔ 70 سال لوگوں نے محنت کی تب جا کے مراد پائی۔ آج مرید بنے کوئی تو وہ سمجھے کہ جی اگلے دن ہی بس فیضان ہو جائے۔ 70 برس مجاہدے کیے تب جا کے وہ نعمت پائی، اور ہم تھوڑا سا بھی نہیں کرتے۔ اب تو یہ نا کہ معاملہ ایسا ہو گیا، اس وقت تھوڑا سا بھی کوئی کوشش کرے گا تو ضرور فیض یاب ہوگا۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، روحانی محفل میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کام میں دل نہیں لگتا، دوسری جگہوں پہ جا کے گھنٹوں کھیل تماشے یہ وہ سب کچھ، تو یہ آپ کے اندر کی حالت۔ کوشش کرو اللہ میں، یہ اندر صفائی آ جائے تو بیڑا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں رزلٹ چاہیے، نہیں، رزلٹ نہیں چاہیے، ہمیں رضا چاہیے۔ ہمیں، آپ کہتے ہو میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو مجھے انعام ملے، میں یہ کہتا ہوں تم اللہ اللہ اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ خود نواز دے گا۔ آپ چاہتے ہو نہیں جی فوراً رزلٹ ملے، تو رزلٹ ملتے ہیں مگر آپ کی سمجھ میں آتے کیسے ملتے ہیں رزلٹ؟ بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ کیسے ملتے ہیں رزلٹ؟ بہت سے آپ کے حق میں جو غلط باتیں ہوتی ہیں مٹا دی جاتی ہیں، آپ پر بہت سی بلاؤں کو روک دیا جاتا ہے، بہت سی خیر آپ کو دوسری طرح مل جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کے پاس کوشش کرنے والا خالی رہتا۔ ہم کب کہاں بچ جاتے ہیں، کیسے بچ جاتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اللہ میں کوشش کرو، اللہ میں رب سے ملنا ہے، رب مل جائے، اللہ مل جائے، تو جس کو اللہ مل جاتا ہے پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ کوشش کرو، تھوڑی دیر بھی رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کیا کرو، مصلی پہ بیٹھو، بستر پہ بیٹھو، ادھر ادھر سے کان آنکھ بند کر کے کہا کرو اللہ ہے میں نہیں ہوں، اللہ ہے، پھر کہیے
10 منٹ، نہ کسی آواز کو سننا ہے نہ کسی چیز کو دیکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے اس طرح روز کرنے لگو، دیکھو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹاؤ تو صحیح، میں ہی نہیں نکلتی، نہیں جی میں بس یہی اسی میں لگے رہتے ہیں، تو پھر جلوے نظر آتے، اور جن کو جلوے نظر آ جائیں پھر ان کو دنیا سے کوئی رغبت رہتی، وہ اس طرف دیکھتے نہیں۔ اب اس سے آگے بات چلو، نبی کا عشق لو، جو نبی کے تلوے دیکھ رہے ہیں بتاؤ ان کو کوئی اور کسی کا خوبصورت چہرہ پسند آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ حضور جو آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ دنیا کے حسین چہرے بھی دیکھتے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ جس کو اللہ مل جائے، حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ، بات سنی ہوئی ہے، بادشاہی چھوڑ دی، تخت تاج چھوڑ دیا، دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے گدڑی پہ۔ وزیر بار بار آ رہے ہیں، حضرت جی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، لوگ آپ سے خوش ہیں، واپس آؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے رب مل گیا ہے، اب تخت کی ضرورت۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی آپ پانی مانگتے تھے، 50 خادم دوڑتے تھے، آپ جوتی سی رہے تھے یا گدڑی سی رہے تھے، سوئی دریا میں پھینک دی وزیر کو دکھانے کے لیے، دریا میں پھینک دی، اور پھر دریا سے کہا میرے پاس یہی ایک سوئی تو ہے، کپڑا سی رہا ہوں، مجھے میری سوئی واپس کر دو۔ ساری دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کے آ گئی۔ فرمایا اسی کو تو چھوڑ کے آیا ہوں، اگر سونا ہی چاہیے تھا یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آگے بڑھی، اس نے حضرت کی سوئی اگل دی، فرمایا بتا وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ مجھے رب مل گیا، مجھے رب مل گیا۔ اللہ میں کوشش کرو۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ اونچی کہنا، نیکوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں، میں نے کہا نا یہ میں نے مختصراً بیان کیا ہے، اس کے بعد شروع ہوگی سورۃ الروم، وہ شروع ہو جائے گی، 60ویں سورت ہے وہ۔ تو اب تک 59 سورتوں کی تفسیر اللہ کا شکر بیان ہوئی، اب وہ 60ویں سورت ہے۔ ہم اگر واقعی اللہ ہی کے بندے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا ہی میں چاہتا ہوں، میرا مقصد کوئی اور نہیں۔ مرشد کو چاہنا، اللہ کو چاہنا، نبی کو چاہنا، اللہ کو چاہنا، اللہ کے چاہنے والے بن جاؤ، پھر اللہ تمہیں چاہنے والا بنا دے گا۔
پھر تم بھی چاہے جاؤ گے، تمہیں دنیا چاہے گی، کیونکہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جبریل کو فرماتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ پھر زمین میں تو کیا ہوتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں، اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری محبت عزت ڈال دیتا ہے، پھر لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج اللہ والے یاد کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ بھئی غوث اعظم سب کو یاد ہے، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ کسی کو یاد ہے؟ نہیں، مگر غوث پاک کیوں یاد ہے؟ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ میں کوشش کرو، اللہ میں کوشش کرو، ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اسی آیت کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو، ورنہ اس پر یہاں آج یہ سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی طرف کی راہیں کھول دے، اور ہمیں ہر شر سے بچا لے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رسول پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات یاد دلانی ہے، عرس شریف قریب آ رہا ہے۔ 9-10 فروری کو والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40واں عرس کراچی میں 2 روزہ منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں 1 روزہ عالمی یوم خطیب اعظم۔ پوری دنیا میں رابطے کرتا ہوں جہاں جہاں سنی ہیں، تاکہ ہر جگہ ایصال ثواب ہو۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں، مسجدوں میں، خاص جگہوں پہ لگانے کے لیے اشتہار لے جانا چاہیں، اشتہار لے جائیں، لگائیں، ورنہ کارکن جو لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ رسالہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا، میں نے آپ کو پچھلے جمعے دکھا دیا تھا، وہ اگلے جمعے آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ آپ نے تیاری کرنی ہے ایصال ثواب کے لیے، کلام پڑھنا ہے، جتنا بھی ہو جمع کرنا ہے، مدرسوں سے، مساجد سے جمع کریں، تاکہ بڑی تعداد میں ایصال ثواب کیا جائے۔ 2 روزہ تقریب ہوتی ہے جمعرات کو رات 10 بجے سے 1-1:30-2 بجے تک، اور جمعے کے دن ختم شریف ہوتا ہے۔ میں کسی سے اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کرتا، خود اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں۔ ہاں کوئی محبت سے خود دیتا ہے تو اس کی مرضی، اللہ اس کو جزا دے، باقی سارا خرچ خود کرتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے تعاون چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شرکت کریں۔ رات کی محفل میں حلوہ کھلاتے ہیں غوث پاک کے نسخے والا، دن میں بریانی کھلاتے ہیں آپ کو، تو ماشاءاللہ لنگر بھی ہوتا ہے اور اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، دنیا بھر میں رابطے اور سلسلے۔ تو آپ لوگ عرس شریف کی تیاری کریں، اللہ تعالی خیر سے وہ لائے اور خیر سے پورا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جو نبی پاک کی بیویوں، نبی پاک کے گھر والوں اور نبی پاک کے صحابیوں کی بے ادبی گستاخی کرے گا، اس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا قانون ہے، مہربانی، بہت دیر سے بنایا مگر بنا لیا، مگر اس پر عمل بھی کریں۔ اس پر جب سے قانون بنا ناموس رسالت کا، آج تک کسی کو اس کے خلاف سزا نہیں ہوئی ہے، سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے غیروں کی خوشنودی کے لیے۔ تو قانون تو آپ نے بنا لیا ہے، مگر عمل ہونا چاہیے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا تو ہے، عمل نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب تک گستاخی بے ادبی ہوگی، امن ہو سکتا، اونچی ذہن میں رہے۔ اگر اس ملک کو ترقی چاہیے تو سود سے پاک کرو،
قادیانیوں کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے وہ کرو ضروری، اور بے ادبوں گستاخوں کو کیفر کردار پہ پہنچاؤ، یعنی جو ان کے کردار کا تقاضا کہ اس جو سزا ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ملے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر ہو سکتی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ الیکشن ہوئے بلدیاتی، سنی نہیں نکلتے، اپنے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے، نتیجے میں دوسرے آتے ہیں، پھر آپ شکایتیں کرتے ہو، سوتے رہو۔ سنی نمائندوں کو آپ نے موقع نہیں دیا، ووٹ نہیں دیے، دوسرے لے گئے، آپ لوگ سو رہے ہیں، پھر بعد میں جی ہمارے حقوق کیوں نہیں ملتے، تو آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا۔ آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا آپ کو حاصل کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی، لیکن آپ کوشش کرتے نہیں۔ ادھر ملک کا حال دیکھ لیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی، وہ دنیا بھر میں ترقی کی باتیں، اور یہاں پر سستا آٹا لینے کے لیے بھی لوگ جانیں دے رہے ہیں، لائن میں لگے ہیں تو زندہ گھر نہیں جا سکے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اگر اس ملک کو واقعی سنوارنا ہے تو اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ ہم لوگ بگڑ چکے ہیں، کراچی میں کچرا بھرا ہوا، صفائی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیوں؟ آپ لوگ مگن ہو، ہم کیا کریں جی؟ تو جب آپ کی ایسی سوچ ہوگی تو پھر آپ کو کچھ مل سکتا نہیں۔ رویے بدلنے ہوں گے، سچا مسلمان بننا ہوگا، تب جا کے بات بنے گی۔ اللہ تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تمام زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ باتیں کرتا ہوں درد کے ساتھ، میرا تعلق موجودہ سیاست، مروجہ سیاست سے نہیں، درد کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں، ہر ایک کو حصہ لینا ہوگا اس ملک کی تعمیر میں، اس کو بچانے میں، اس کو سنوارنے میں، ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالی خیر فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ باتیں صرف آپ لوگوں کو